श्री नगर लोकसभा नशस्त के लिए चौथे मरहले के तहत 13 मई को वोट डाले जा रहे हैं। इस नशस्त में तकरीबन 24 उम्मीदवार मैदान में हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP अपनी पार्टी और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस पार्टी के अलावा कई आज़ाद उम्मीदवार भी इस नशस्त में अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर काजी अशरफ। डॉक्टर काजी अशरफ इस नशस्त में बतौर आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हैं और ये भी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर साहब कैंसर सर्जन हैं और ये सियासी मैदान में अब कूद पड़े हैं। खुशामदीद आपका ETV भारत में। डॉक्टर साहब कैंसर स्पेशलिस्ट, अब सियासी मैदान में ये फैसला कैसा? ये एक मजबूरी ही समझ लीजिए, क्योंकि जिस माहौल में हम पल रहे हैं इसी माहौल की मैं एक पैदावार हूँ। इस माहौल को बहुत गौर से मैंने देखा है, बहुत गहराई से देखा है। तो इस माहौल में पलने बढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंच गया हूं कि मेरी एक मजबूरी है कि मैं सामने आ जाऊं और जो यहाँ पर सियासी बहरान जिसको बोलते हैं उस चीज़ के लिए मैं बात करूं, ताकि मैं जो एजुकेटेड क्लास इस वक्त है उनको मैं थोड़ा सा पुश करूं ताकि वो भी आ जाए, वो खुल के इस पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा ले। साइलेंट मेजॉरिटी एक है, जब तक वो सामने नहीं आएगी तब तक हमारे पॉलिटिकल फ्यूचर का फैसला जो है, इसको डिसीजन मेकिंग बोलते हैं, हम पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर इम्प्रूव नहीं हो सकता है, ना ही हमारा माशी फ्यूचर इम्प्रूव हो सकता है, ना सोशल फ्यूचर हो सकता है, और ना ही हमारी जनरेशन का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। अरे डॉक्टर साहब, हमने देखा कि इंतखाबात में कई ऐसे नाम सामने आ जाते हैं जो पब्लिसिटी के लिए आते हैं। ठीक, डॉक्टर साहब का मंशा क्या है? देखिए, जो इस वक्त बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, पहले भी आज भी, इनकी एक इन्वेस्टमेंट रहती है। ये इंतखाबात में हिस्सा लेना और फिर मेंबर बनना, पार्लियामेंट मेंबर या असेंबली मेंबर बनना, ये एक आजकल एक इन्वेस्टमेंट का तरीका बन गया है। इन्वेस्टमेंट जब होती है तो हर एक इंसान ये समझता है कि इस इन्वेस्टमेंट को जो मैंने की है, किसी जैसे कि बिजनेस में करते हैं, कोई बच्चे जाते हैं वो डोनेशन पे करते हैं, फिर डॉक्टर बन के, उनका ये ख्याल रखता है कि वो जो पैसे हमने इसमें लगाए हैं वो वापस आए। यही तरीका इस वक्त पॉलिटिक्स का बना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ कश्मीर में ऐसा है, ये पूरी ऑल ओवर देखने में मिलता है। ठीक है, अब ये जो इन्वेस्टमेंट की जाती है और इसको वापस लेने के लिए कोशिश होती है, कम से कम दुगना तो नहीं आएगा तो कम से कम 1/2 तो आना चाहिए वापस। तो इसका मतलब है कि जो भी पॉलिटिशियन मैदान में है वो पैसे के लिए है? यूजुअली तो ऐसे ही रहता है। हमारी तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारी बॉल जो है वो पब्लिक के कोर्ट में है। मैंने अपनी बॉल पब्लिक के कोर्ट में डाली है। अब ये जो एजुकेटेड क्लास हमेशा बोलते रहते हैं, पीछे से क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, अब उनके हाथ में ये सब गेंद है, तो उनको अब सोचना है कि वो सामने आएंगे कि नहीं आएंगे। अच्छा, मद मुकाबिल आपके हैं जी उम्मीदवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, PDP के हैं, अपनी पार्टी के हैं, और जो आज़ाद साहब की पार्टी है उसका उम्मीदवार भी श्रीनगर नशस्त में अपनी किस्मत आजमाई कर रहा है। तो इन सब के बीच डॉक्टर साहब का मुकाबला कैसे देखते हैं? मैं ये मुकाबला देखता ही नहीं उनके साथ, मेरा तो उनके साथ कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो लोगों तक बात पहुंचाना चाहता हूं। मुझे हार जीत का कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। मैं हार जीत के लिए पैदा इसमें नहीं आया हूं पार्लियामेंट में। मैं पार्लियामेंट में अपनी एक बात रखने के लिए आया हूं, एक आगाज है ये। क्योंकि 30 साल से हम देख रहे हैं, 30 साल से बॉयकॉट पॉलिटिक्स चल रही है। जब लोग बॉयकॉट करते हैं तो ये बन ही बन जाते हैं। देखिए, मैं ये भी बोल रहा हूँ आपको, आप याद करिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब 1996 में वजीर आला बन गई, उस वक्त कितने लोगों ने वोट डाला, लेकिन उसको किसी ने वजीर आला बनने से रोका नहीं। उसके बाद उमर साहब वजीर आला बन गए, महबूबा जी वजीर आला, मुफ्ती साहब वजीर आला बन गए। लोगों ने वोट नहीं डाले, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बनती है। ये सिस्टम होता है, एक कंट्री का एक सिस्टम होता है। डेमोक्रेसी हो, ऑटोक्रेसी हो, या कम्युनिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या एनर्की हो, एक सिस्टम होता है, गवर्नमेंट तश्कील में आती है। अगर आप वोट नहीं डालेंगे फिर भी गवर्नमेंट बनेगी और इन्हीं की बनेगी। ठीक है, जो आज तक हमारी हुक्मरानी कर रहे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, यही है। तो आप कह रहे हैं कि मुकाबला नहीं है? नहीं। फिर बात रखने से क्या होगा? बात रखने से ये होता है कि जी, जो अभी तक हम बायकॉट पॉलिटिक्स पर चल रहे हैं, लोग वोट डालने के लिए नहीं आते हैं, तो हम जो चूज करते हैं वो
دماغ لگا کے اور اپنے ضمیر میں جھانک کے ہم امیدوار جو ہم کو ریپریزنٹ کرے گا اس کو ہم نہیں چوزتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں لوگوں پر، ٹھیک ہے، ان لوگوں پر جن کو پیسہ دیا جاتا ہے یا کیا کیا جاتا ہے، کسی طریقے سے لایا جاتا ہے، کسی طریقے سے کسی بھی گمک سے ان کو لایا جاتا ہے، وہ ووٹ ڈال دے، کچھ ووٹ چل گئے، 4%، 6%، 10% ووٹ آ گئے تو بن گیا، ٹھیک ہے۔ میرا پوائنٹ اس میں بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں لوگوں کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ آپ باہر آ جاؤ، آپ الیکشن میں ووٹ کسی کو بھی دو، ووٹ کسی کو بھی دو، مجھے یہ نہیں ضروری کہ آپ مجھے ہی ووٹ دو، مجھے کامیاب کرو، ٹھیک ہے۔ مقصد یہی ہے، مقصد میرا ہے کہ لوگ باہر آنے چاہیے، ووٹ دینے چاہیے، اور اپنے ضمیر میں جھانک کے ووٹ دینے چاہیے کہ اگر کوئی بندہ ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ ہمارے ووٹ کے قابل ہے کہ نہیں۔ میرا مطلب وہ ہے، میں لوگوں کو اس بات کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب لوگوں کو دیکھنا ہے، ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ کس کو ووٹ دیں۔ یہاں کا سیاسی منظرنامہ مکمل طور پر چینج ہو گیا ہے اور 10 سال کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں، جی، چیلنجز بہت سارے ہیں، جی۔ کس طرح ڈاکٹر صاحب اس کو دیکھتے ہیں؟ چیلنجز تو ہمیشہ تھے نا، چیلنج تو 70 سال سے چل رہے ہیں ہمارے تو چیلنج کبھی یہ نہیں ہوئے۔ 6 سال جب 1990 سے 1996 تک 6 سال جب گورنر رول رہا سری نگر میں، اس کے بعد فاروق عبداللہ نے الیکشن لڑے تو اس وقت بھی تو چیلنج تھے۔ جموں کشمیر کی اپنی شناخت ختم ہو گئی، دیکھیے وہ بات ایسی ہے، یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے، اس پر ہماری رائے ڈیفرنٹ ہے، وہ بی جے پی سے بھی ڈیفرنٹ ہے اور این سی اور پی ڈی پی سے بھی ہماری رائے ڈیفرنٹ ہے۔ یہ جو دفعہ 370 ہے، اس کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ یہ ایک ڈسیپشن تھا، ایک ہسٹورک ڈسیپشن جو تھا، جو ہمارے عوام کو دیا گیا تھا، یہ دھوکہ 1947 سے۔ یہ ایک اسپیشل سٹیٹس تھا گورنمنٹ آف انڈیا کے لیے، اور ہمارے جو یہاں پر اسٹیٹ میں بڑی بڑی پارٹیاں ہیں ان کے لیے یہ اسپیشل سٹیٹس تھا، کیونکہ اگر آپ اف یو آر اے بلو آئیڈ بوائے، اگر آپ بلو آئیڈ بوائے ہو سینٹر کے سامنے، ٹھیک ہے، تو آپ کو گورنمنٹ ملے گی۔ جیسے ہوا شیخ عبداللہ تھے، اس کو اٹھا دیا، بخشی کو بٹھا دیا، بخشی کو اٹھا دیا، صادق صاحب کو بٹھا دیا، صادق صاحب کو وہ تو اٹھانے والی تھے لیکن وہ بیچارہ مر گیا۔ اس کے بعد میر قاسم کو انہوں نے بٹھا دیا، میر قاسم کو اٹھا دیا، کہتے جگہ چھوڑو، شیخ صاحب کو واپس آنا ہے، شیخ صاحب کو بٹھا دیا، ٹھیک ہے۔ پھر فاروق شیخ صاحب مر گئے تو فاروق صاحب آ گئے، فاروق صاحب نے الیکشن جیت لیا، تھمپنگ میجورٹی اس کے آگے، اس کو اٹھا دیا، وہ تو غلام احمد شاہ کو بٹھا دیا، غلام احمد شاہ کو وہ اٹھا دیا تو پھر شیخ فاروق اللہ پھر سے آگے۔ یہ کھیل چل رہا تھا۔ یہ کھیل کیسے چلا؟ یہ 370 سے چلا، کیونکہ 370 سے سینٹرل گورنمنٹ کے پاس پورے اختیارات تھے، وہ گورنمنٹ کو کبھی بھی ڈسمس کر سکتے تھے، یہاں پر الیکٹڈ گورنمنٹ ہو یا نان الیکٹڈ ہو، کسی کو بھی بٹھا سکتے تھے۔ اس چیلنج کے ساتھ تو ہم کو جینا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہاں شروع سے ہی چیلنجز رہے ہیں، چیلنجز کب نہیں رہے ہیں، لیکن دفعہ 370 کے منسوخی کے بعد اب لوگ اکتا گئے ہیں، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اس وقت۔ آپ یہاں سے بول رہے ہیں کہ پیس ہو گیا، یہ ہو گیا، پتھر بازی نہیں ہو رہی، وہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، تو کتنے سارے لوگ جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ڈرگز میں کتنے بچے مبتلا ہوئے ہیں، ڈرگز کا مطلب سہارا کتنے بچے، لاکھوں بچے ڈرگز کا سہارا لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکنامکلی ہم ایک دم نیچے آ گئی ہے، آپ کے پاس بجلی نہیں ہے، یہ گورنمنٹ چور ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن بجلی تو کم سے کم سری نگر میں تو بجلی آلموسٹ 24 گھنٹے رہتی تھی۔ اب آپ ذمہ دار کس کو ٹھہرا رہے ہیں؟ یہ تو ایڈمنسٹریشن تو اس کے لیے ذمہ دار ہے، مگر سینٹر میں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، آف کورس ہے، اور کون ذمہ دار ہے؟ وہی تو چلا رہے ہیں گورنمنٹ یہاں پر، میں تو تھوڑی نہیں چلا رہا ہوں، فاروق عبداللہ تو نہیں چلا رہے ہیں، وہی تو چلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں، لوگوں کا مزاج کیسا ہے الیکشن کے تئیں؟ مزاج کے بارے میں تو بہت مشکل ہے بولنا، کشمیری مزاج تو ہمیشہ یہ تو نٹکھٹ ہے، نٹکھٹ قوم ہے، یہاں کے مزاج آپ بھی اس کا حصہ ہیں۔ میں بھی تو اس کا، یہاں کے مزاج کے بارے میں آپ حتمی طور سے کبھی بول نہیں سکتے ہیں، لیکن لوگوں میں ولولہ ہے، ابھی لوگوں میں وہ اب سمجھ آ گئی ہے بات کی۔ دیکھیں کیا واقعی لوگ چینج چاہتے ہیں؟ چینج چاہتے ہیں، اب لوگوں میں سمجھ آ گئی ہے بات کہ ہم کو پیچھے رہنا نہیں چاہیے، پیچھے رہنے سے یہ دیکھیں لیسنز تو ہم نے لرن کیے، پیچھے رہنے سے ہم کو نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم باہر آئیں گے، لیکن ہم آئیں گے کوئی بندہ ایسا ہونا چاہیے جس کے پیچھے ہم آئیں گے، ٹھیک ہے، ایسا کریڈیبل ریپرزینٹیٹیو کوئی ہونا چاہیے۔ یہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کریڈیبل ریپرزینٹیٹیو۔ ہم نے یہاں کے جو امیدوار اس وقت میدان میں ہیں ان سے بات کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی بات جو پارلیمنٹ ہے
ملک کا وہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں اگر لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو آپ بول رہے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں لوگوں کی بات سامنے لینا چاہتی ہیں. آپ کے پاس تو ریکارڈ ہے ان کا. میں تو اس ریکارڈ کے بارے میں بولنا نہیں چاہتا ہوں. ریکارڈ تو ہے ہمارے پاس. یہ لوگوں کو بدھو سمجھتے ہیں. 75 ایئرس ہو گئے, ٹھیک ہے, 75 سال سے یہ بول رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی بات کریں گے, بات کریں گے, بات کریں گے. ہوئی بات کیا لوگوں کی؟ اگر بات ہوئی ہوتی تو پھر تو پرابلم نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اپنی پارٹی منشور لے کر لوگوں کے پاس جاتی ہے. ان کا ریکارڈ لوگوں تو ڈاکٹر صاحب کا منشور کیا ہے؟ ان کا ریکارڈ لوگوں کے سامنے ہے, ٹھیک ہے. ہمارا جو منشور ہے, جس کو آپ منشور بولتے ہیں, ہمارا منشور سمپل ہے, 2-4 باتوں پر ہے, کیونکہ یہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات, پارلیمنٹ میں ہم کوشش کریں گے ایک ڈیبیٹ کروانے کی 371 پر, تاکہ 371 JNK میں امپلیمنٹ ہو جائے, تاکہ ہماری زمینیں, ہماری ملازمتیں, ہماری باقی چیز سیکیور رہیں. سبھی کہہ رہے ہیں. نہیں, سبھی کہہ رہے ہیں. اب کر رہے ہیں جب ہم نے یہ سٹارٹ کیا. پہلے کہاں تھے؟ 75 سال سے کہاں تھے؟ 75 سال سے وہ پارلیمنٹ میں نہیں تھے. باہر آ کے گانا نہیں گاتے تھے, ہاں, شاعری تو کرتے تھے نا, گانا بھی تو گاتے تھے, ٹھیک ہے, ڈانس بھی تو کرتے تھے. 75 سال سے کر رہے تھے. سیاستدانوں کے پاس وہ فیوچرسٹک ویژن نہیں ہے, لیڈرشپ ویژن نہیں ہے. انسان کو جو سٹیپ لینا ہوتا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے اس سٹیپ کا, اس فیصلے کا, اس ڈیسیژن کا فیوچر امپیکٹ کیا ہوگا. اس کو بولتے ہیں سیاستدان. سیاستدان یہ نہیں ہوتا کسی پارٹی کے پیچھے کھڑے ہو گئے, جھنڈا لے لیا, پھر آپ کے ساتھ نعرے ہو گئے, ووٹ تھرو علبانی ووٹ تھرو. یہ سیاستدان نہیں ہوتی ہے, ویژن کی بات ہوتی ہے. ویسے ڈاکٹر بھی خدمت کر رہے تھے لوگوں کی, اور مجھے لگتا ہے کہ 10 سال پہلے آپ نے خیر بات کہا گورنمنٹ نوکری کو. جی. تو آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی میدان ہی ایک ایسا میدان ہے جس کے ذریعے لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے؟ نہیں, یہی ایک ایسا میدان نہیں ہے. ہر ایک میدان میں آپ خدمت کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں, لیکن یہ بھی ایک اہم میدان ہے جس میں آپ کو خدمت کرنی چاہیے, جس میں آپ کو آگے آنا چاہیے. اگر آپ نے کچھ کیا, اگر آپ کھڑے ہو گئے, اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے, تو آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ دوسروں کو پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے ایسے اقدامات کے لیے کوشش کریں. یہ کوشش تبدیلی کے لیے ہی ڈاکٹر صاحب کی ہے جو آپ میدان میں اس وقت سیاسی میدان؟ ایبسلیوٹلی وہی ہے. تبدیلی آنی چاہیے, تبدیلی کے لیے ہم ہیں, لوگوں کو سامنے آنا چاہیے. بہرحال آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا, ETV بھارت سے بات کیا, آپ کا بے حد شکریہ. شکریہ.